السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر امبر جلیل بختیار ہے اور میں ایز اے پروفیسر آف گائنیکالوجی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں۔ آج کی ایک چھوٹی سی ٹاک جو آپ کے ساتھ میں دینا چاہتی ہوں، اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں جو کہ ہماری نارمل روٹین میں بہت عام دیکھی جاتی ہیں اور جس کو ہم توجہ بھی نہیں دیتے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، اور وہ خواتین جو بیسیکلی 20 سے 40 سال کی ایج کے درمیان ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے، کیونکہ اس وقت جب آپ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو آپ بہت سی چینجز سے انسان گزرتا ہے، اور اس چینجز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ باقاعدگی آف سائیکل ہوتی ہے۔ آج کل آپ سب لوگ اگری کریں گے کہ ایوری سیکنڈ یا تھرڈ جو بھی لڑکی ہے یا خاتون ہے، اس کو سائیکل کی irregularity کی پرابلم ہے۔ اس کے کوئی ایگزیکٹ کاز نون نہیں ہے، اور اس کو بہت سے لوگ پی سی اوز یا پالیسسٹک اووریز کا نام دیتے ہیں، جبکہ پالیسسٹک اووریز جو ہیں وہ ایک خاص طرح کی ڈائگنوسس ہوتی ہے اور اس کے کچھ خاص کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ ہر سائیکل irregularity جو ہوتی ہے وہ پی سی اوز نہیں ہوتی ہے، لیکن پی سی اوز انڈائگنوز رہ جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو صحیح طرح ڈائگنوز نہیں کرتے اور صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ جب پی سی او ڈائگنوز ہو جائے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ سائیکل کی irregularities نہیں ہے، کئی دفعہ پی سی او سائیکل ریگولر میں بھی ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ پہ بھی کوئی سسٹ نہیں ہوتی، لیکن کلینکلی ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں ایز پی سی اوز، جس کے ادر بہت سی اور چیزیں کرائٹیریاز بھی ہیں۔ جو اس وقت بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی سائیکل باقاعدگی سے آپ کو آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی اس کی irregularity یا اس کی باقاعدگی میں کوئی خلل آ جائے، یا وہ ٹھیک نہ ہو، یا آپ کو ایکنی دانوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا ایکسٹرا ہیئر گروتھ ہو رہی ہے، یا ویٹ گین ہو رہا ہے، یا آپ کو اسکن میں کلر چینجز ڈفرنٹ ایریاز آف باڈی میں نظر آتے ہیں، تو پلیز اس کو آ کے رپورٹ کریں، اس کو ایک دفعہ چیک کرا لیں، تاکہ آپ اس کو زیادہ اس سٹیج پہ نہ پہنچائیں جہاں پہ آپ کی ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی یہ شروع ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ سال پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نہیں اس کو بھی ہوا تھا، اس کو بھی ہوا تھا، فلانے کو تو خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بات سن کے اس طرح کریں، صرف ایک دفعہ جا کے اس کا ایگزامینیشن کرا کے اس کا ڈائگنوسس کر لیں، اگر تو نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے اس کو اپنی پرائم امپورٹنس رکھیں۔ جیسے آج کل کی ہماری روٹین ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے، نمبر 2 پہ آپ کا سلیپنگ پیٹرن ہے، اور نمبر 3 پہ آپ کا ایکسرسائز ہے۔ ڈائٹ میں جو آپ کھا رہے ہیں اس کو دیکھیں، میں اس کے اوپر الگ سے لیکچر نہیں دوں گی، لیکن یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں۔ بیلنس ڈائٹ ایک پورا الگ سے لیکچر ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے اس وقت۔ اسی طرح سے سلیپنگ ہیبٹ جو ہے، پلیز جلدی سونا اور جلدی اٹھنے کو عادت بنائیں، ادروائز آپ کی باڈی ایک جیٹ لیگ میں ہوتی ہے، جیٹ لیگ کے ساتھ آپ کے ہارمون سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے جی ایکسرسائز۔ ایکسرسائز آپ کی مرضی ہے، چاہے ہفتے میں 3 دفعہ کریں چاہے 4 دفعہ کریں، آپ اپنی باڈی کے مطابق ویٹ ٹرین کریں، جاگنگ کر لیں، آپ کمرے میں بیٹھ کے ایکسرسائز کر لیں، آپ یوٹیوب سے دیکھ کے کر لیں، بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، لیکن آپ اپنے ویٹ کو مینٹین ضرور کریں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو چیز میں اس وقت بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر ہم اس کو انڈائگنوز چھوڑ دیتے ہیں تو انیشیلی تو یہ اتنا پرابلم نہیں دیتی اگر ویٹ گین نہیں ہے، لیکن آگے چل کے تو آپ جس وقت آپ فرٹیلٹی کی ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو فرٹیلٹی کے اندر بہت پرابلمز ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ کو کنسیو کرنے میں پرابلمز ہے، اور اگر یہ چیز ہم اس وقت بھی ٹیکل نہیں کرتے تو آپ دیکھ لو گے کہ اب بہت سے لوگ میڈیسن سے بھی رسپانس نہیں کرتے، انجیکشن سے بھی نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آئی وی ایف کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور آئی وی ایف آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں کیری ہوم بیبی ریٹ 30% ہوتا ہے۔ 30% کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو سائیکولوجیکل آپ کو اپسیٹ ہے، جو فائنینشیل پیسوں کا آپ کی جو سائیکولوجیکل آپ کو ذہنی جو دباؤ اس میں آتا ہے، اور پلس جو آپ فزیکل پرابلم سے گزرتے ہیں، اس چیز کو بچانے کے لیے اگر آپ اس کو ٹائم پہ ارلی ڈائگنوز کریں، ارلی ڈیٹیکٹ کریں، ٹریٹ کریں، تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ابھی تو میرا سمپل میسج صرف یہی ہے، اور جب بھی آپ کے ارد گرد جو بھی ہے اور جس کو یہ تھوڑا بہت پرابلم آپ کو لگتا ہے، ویٹ کا، بال ایکسٹرا نکلنا ہے، ہیئر چہرے پہ آپ کو دانے نظر آ رہے ہیں، یا ایکنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا پیریڈز کا پرابلم، تو پلیز ایک دفعہ آ کے اپنا ٹیسٹ کرا لیں تاکہ اس چیز سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہر چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور بھی کریں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔